ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے پر مذاکروں کا سلسلہ موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان۔ آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور جنگلات کی اہمیت۔ پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ السلام علیکم۔ موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی اہمیت کے موضوع پر مذاکرہ کے ساتھ ریڈیو پاکستان گلگت سے حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں جناب خادم حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان، اور ڈاکٹر حسین علی، آپ سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے ریجنل مینیجر ہیں۔ میں آپ دونوں کو آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم بات کر لیں گے کہ موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آپ سے رائے جانیں گے، ایکسپرٹ اوپینین لیں گے ہمارے سامعین کے لیے کہ کس طرح سے جنگلات کی پیداوار اور اس کے حجم کو بڑھا کے ہم موسمیاتی تبدیلی کے جو خطرات ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ خادم صاحب، آپ کی طرف ہم پہلے آتے ہیں۔ ہم چونکہ آج کل بہت سنتے ہیں کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے خطرات آج کل ہمیں دوچار ہیں، آپ بتائیے گا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ عارف صاحب، شکریہ آپ کا۔ موسمیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تغیر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں جو کلائمیٹ چینج، اس میں بیسک ہمیں اگر اپنے سمجھانے کے لیے اگر کہیں تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل ہماری زمین کا درجہ حرارت تھا وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے جسم کا نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے 37 ڈگری سیلسیس، اگر اس میں 1 ڈگری ٹمپریچر رائز ہوتا ہے تو ہمیں شدید قسم کا بخار ہونے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو تو 100 فارنہائٹ 198 ڈگری فارنہائٹ ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی ایگزامپل ہے جو زمین کے ساتھ زمین کے درجہ حرارت میں اگر 1 ڈگری یا 0.5 ڈگری کا اس میں اگر اضافہ ہو تو جس طرح ایک انسانی جسم بے چین ہوتا ہے، اس کو پسینے آنے لگتے ہیں، آپ کو کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح اس زمین میں بھی بہت سارے جو لیونگ کے ایسٹس ہیں، اسپیکٹس ہیں جو زمین کے اندر، فارسٹ ہیں، گلیشیئرز ہیں، اس کے علاوہ بایو ڈائیورسٹی ہے، ہیومن بینگز ہیں، اسی طرح سی ہے، ان سب میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو ایگزامپل، کہیں پہ فلڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پہ برف جلدی پگھل جاتی ہے، کہیں پہ گلیشیئرز کے اوپر جو لیکس بنی ہیں وہ ان کا اور برسٹ ہوتا ہے۔ تو موسمیاتی تغیر یا تبدیلی جو ایک نارمل ہماری زمین کا فنومینا تھا، درجہ حرارت تھا، اس میں ذرا برابر چینج جب آتا ہے تو یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، جس کو ہم عرف عام میں ہم موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ بجا طور پہ چونکہ ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر اس موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور تغیرات اس سے ہم دوچار ہیں۔ ڈاکٹر حسین علی سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور گلگت بلتستان کے سیاق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی نے اب تک کس طرح کے اثرات ہمارے اوپر مرتب کیے ہیں؟ بہت شکریہ عارف صاحب۔ جیسے کہ خادم صاحب نے کہا کہ جو ٹمپریچر، زمین کی جو ٹمپریچر یا درجہ حرارت بڑھ گئی ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ 2 پیریڈز میں بڑھی ہے۔ ایک 1910 سے لے کے 1945 کا پیریڈ تھا، اور ایک پھر 1976 سے لے کے اب تک کا پیریڈ ہے۔ صحیح۔ لیکن جو 1976 سے اب تک کا جو پیریڈ ہے وہ پچھلے 1000 سالوں میں سب سے زیادہ بڑھ جانے والا پیریڈ تھا، جس میں سب سے زیادہ زمین کا ٹمپریچر بڑھا ہے۔ اگر آپ جو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کو دیکھیں تو ایک بڑے لیول پہ آپ کو دیکھیں تو اس چیز کو اسیس کرنا یا بانپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو لوکل لیول پر آ جائیں گے تو یہ چیز آپ کا اندر بہت زیادہ واضح طور پہ یا پرونونس ہو کے آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر آپ گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جیسے کہ میرا اپنا میجر ریسرچ بھی جو جنگلی حیات موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کا افیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہے، تو اس میں اگر آپ تھوڑا سمجھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم ایک بیس میں آئی بیکس کو لے لیں تو آئی بیکس پورے گلگت بلتستان میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ صحیح۔ ایون سوات سے لے کے خنجراب تک یہ ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن ابھی اگر آپ اس کا کرنٹ اب آپ دیکھیں تو یہ آلموسٹ موسٹ نادرن سائٹس پہ کنفائن ہو گیا ہے۔ اچھا جی۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی لوگوں نے اس کی غیر قانونی شکار کر کے اس کو ختم کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کلائمیٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ غیر قانونی شکار سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس سے افیکٹ ہوا ہے، اور پاپولیشن جو ٹمپریچر جیسے جیسے بڑھتا گیا ہے تو یہ نارتھ کی طرف شفٹ ہوا ہے، اور بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہیں یورپ اور امریکہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے تو جو آپ کا ٹری لائن ہے یا جو اینیملز کی جو موومنٹ ہے اوپر کی طرف ہو رہی ہے۔
صحیح، جس طرح سے خطرات جنگل حیات کو لاحق ہیں موسمیاتی تبدیلی اور تغیر سے، یہ یقیناً الارمنگ ہے جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ خادم صاحب، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے 10 میں سے 7ویں 8ویں پہ کہیں بنتا ہے، اس آرڈر کے اندر جو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، اس کے کیا اثرات اب نیشنل لیول کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے خطرات کی اس موسمیاتی تغیر نے ہمیں کس طرح کے مسائل سے دوچار کیا ہے؟ عارف صاحب، اس میں جو ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایک جو ہمارے پچھلے ڈیکیڈز میں یا پچھلے سالوں میں ایک جرمن واچ کا ادارہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں ان کی رینکنگ کرتا ہے، تو اس میں پاکستان جو تھا پچھلے سال 5ویں نمبر پہ تھا۔ اس دفعہ ان کی جو رینکنگ ہے اس میں 8ویں نمبر پہ چلا گیا ہے، اور اس کی رینکنگ بہتر ہونے کی جو پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک 10 بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا اس میں جو پلانٹیشن ہوئی ہے اس کا ایک رول ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ٹری پلانٹیشن سے لے کے آپ کی کنسٹرکشن پریکٹسز سے لے کے آپ کی ساری پالیسیز ہارڈ اینڈ سافٹ، وہ ساری اس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ جو ہمیں تھریٹ اس ملک میں اور اس ریجن کو جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی ہم اسپیشلی اگر بات کریں تو یہ وہ ریجن ہے جس کا سارا دار و مدار اس ملک کی سیکیورٹی کا، انرجی سیکیورٹی، ایگریکلچر سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کی جو سیکیورٹی ہے اس کا پورا دار و مدار اس خطے کے اوپر ہے۔ اس خطے میں اگر موسمیاتی تبدیلی سے، تغیر سے ذرا سا بھی کوئی معمولی سا اس میں کوئی چینج آتا ہے تو نہ صرف اس علاقے کے ساتھ اس علاقے کو لاس ہوتا ہے بلکہ اس کا امپیکٹ آپ کا عربین سی تک ابھی آپ نے دیکھا۔ اس میں جو سب سے قابل غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلائمیٹ میٹیگیشن، اڈاپٹیشن، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ سے آپ کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا آپ سیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے ہمارا کلائمیٹ ریزیلینس، جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہماری اوور آل جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس میں ہمیں بہت بڑے خطرات ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی ہمارا سارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ابھی آپ کا فریز ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ کی ساری جو اکانومی ہے آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اپنے انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے ریپیئر کرنا ہے، اس کو انٹیک کرنا ہے۔ تو یہ ساری آپ کی سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی پلس آپ کی جو انرجی سیکیورٹی ہے، آپ کی ایگریکلچر، سارا آپ کا ڈپینڈنسی اس ریجن کے اوپر ہے۔ اور اس ریجن، یہ جو ریجن ہے، اس کی اگر کلائمیٹ چینج سے اگر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے تو یہ پورے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ رسک کہہ سکتے ہیں اس میں چلی جاتی ہے۔ اس سمیت بہت سارے ایسے ہیں، گلیشیل میلٹنگ کی بات ہے، اور پھر یہ تمام تر جو مظاہر ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم واقعی میں پاکستان 10 میں سے ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے جس کو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کا ہمیں سامنا ہے۔ لیکن ہم اس سے نبردآزما کیسے ہوں، ہم کیسے اس کو ٹیکل کر لیں، ہمارے پاس کوپنگ اسٹریٹجی، اس کو سامنا کرنے کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سر دست میرے ذہن میں جنگلات کا آ رہا ہے کہ شاید جنگل اور زیادہ سے زیادہ اگا کے ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایفیکٹیو، ایک مؤثر ایک ٹول، ایک تکنیک ہو سکتا ہے؟ خادم صاحب جی عارف صاحب، یہ ایک سب سے جو بہترین جو کام ہے جو اس وقت پریکٹیکلی ہم کر سکتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو کچھ ریورس بھی کر سکتے ہیں، بس اس کو ٹیکل بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سنتے آئے ہیں ایکو بیس اڈاپٹیشن ہے یا ایکو بیس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے۔ ایکو کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایکالوجی اور جو فارسٹ ہے انہی کے ذریعے سے آپ یہ جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں یا آپ کا جو اوور آل جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کو آپ میٹیگیٹ کم کر سکتے ہیں، اس کو ریمیڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم فارسٹ کی بات کرتے ہیں، فارسٹ کو ہم لنگس آف ارتھ بھی کہتے ہیں، پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بغیر دیکھیں فارسٹ کی وجہ سے نہ صرف آپ کی ایئر پیوریفائی ہوتی ہے بلکہ آپ کا جو کاربن سنک ہے، وہ کاربن کو جو ہماری ایٹماسفیئر کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے وہ کم سے کم یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوائل ایروجن کا جو کنسپٹ ہے اس کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ کو فلڈ پلینس کے اندر، فلڈڈ ایریاز کے اندر اگر آپ پلانٹیشن کریں، آپ اس کو ٹرینچز میں، جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل پریکٹسز تھیں جس کے اندر ہم چیک ڈیمز بناتے تھے، اس میں جو پروٹیکٹیو والز بناتے تھے، جو بایو انجینئرنگ کی ایک ٹیکنیک تھی جو پوری دنیا میں ابھی رائج ہے، گرین روڈز ہیں،
تو یہ وہ کام ہے جن کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا رول جو ہے فارسٹ کا ہے, چونکہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں فارسٹ کا کٹاؤ اس لیے زیادہ ہے. ہمیں انرجی کے لیے, ہمیں سردیوں میں جلانے کے لیے لکڑی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں الٹرنیٹ لوگوں کو یا تو کمپنسیٹ کرنا ہے یا آپ نے کمرشل فارسٹری کی طرف آپ نے جانا ہے. کمرشل فارسٹری میں وہ فارسٹ جو جلدی جن کی گروتھ ہوتی ہے, جس کو آپ نہ صرف جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو بلکہ آپ اپنی جو کنسٹرکشن پریکٹسز کے لیے جو ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے, اس طرح کے بہت سارے جو انڈیجنس خاص کر وہ ہونے چاہیے. آپ کے انڈیجنس پودے ہونے چاہیے, پلانٹس ہونے چاہیے, فارسٹ ہونا چاہیے. اور جس جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ فارسٹ ہے وہاں کا نہ صرف ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوتا ہے بلکہ وہاں کی بہت ساری ایکالوجی اور ہیومن ہیلتھ بھی ریگولیٹ ہوتا ہے. ایون کہ فارسٹ کا نہ صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ سنک کرتے ہیں بلکہ آپ کے ایٹماسفیئرک جو ایئر کے اندر جو پولوٹنٹس ہیں, گرین ہاؤس گیسز ہیں, بہت ساری گیسز کے ساتھ کچھ اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جن کو یہ ریمیڈیٹ کرتا ہے, ہیومن ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے. ایون کہ اس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری جو سوائل کی فرٹیلٹی مینٹین ہوتی ہے اس سے. تو فارسٹ کا بہت بڑا رول ہے, اور جب تک ہم فارسٹ کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے اور اس ایریے میں خاص کر جو ہمارے بیرن ایریاز ہیں, جو ریورائن ایریاز ہیں, ہمارے سلوپس ہیں, ہمارے جو نالے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کمرشل فارسٹری کا کانسیپٹ ہمیں دینا چاہیے. کمرشل فارسٹری جب تک نہیں ہوگی اس ایشو کو ہمیں ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ جو ایکو بیسڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا کانسیپٹ ہی اسی کے اوپر ہے کہ آپ ایکالوجی یا ایکو بیسڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے ذریعے آپ کلائمیٹ چینج کی جو فریکوینسی ہے یا اس کی انٹینسٹی ہے اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وائلڈ لائف, چونکہ جنگلات کی اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا بہت اس کی اہمیت ہے کلائمیٹ چینج کے سیاق میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائلڈ لائف کے لیے جنگلات کی کیا اہمیت ہے؟ جی, جنگلی حیات جب ٹرم یوز کیا جاتا ہے تو بہت سارے اسی ٹرم سے واضح ہو جاتا ہے کہ جنگلات کا وائلڈ لائف کے لیے یا جنگلی حیات کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمارے جو جنگلات کا جو کوریج ہے وہ بہت کم ہے, اور جو ہماری جو وائلڈ لائف ہے جو اس کے اندر رہتی ہے وہ مارخور, بورا ریچھ, کالا ریچھ یا مشک نافا, یہ 3 اسپیسیز ہے جو کہ گلگت بلتستان میں فورسٹ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جو باقی اینیملس ہے جس میں آپ کا آئیبیکس ہے, ایون مارخور کسی حد تک, اور جو بلو شیپ وغیرہ ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ فورسٹ میں تو ڈینس فورسٹ میں نہیں رہتے ہیں لیکن جہاں زیادہ ویجیٹیشن کور ہو وہاں پہ رہتے ہیں. اب جب جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو جو پلانٹس کی نارتھ شپ موومنٹ ہو رہی ہے تو جو جنگلی حیات ہے ان کے لیے جو مین مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پلانٹس کی جو اسپروٹنگ ہوتی ہے یا ان کا جو گروتھ ہوتا ہے وہ اور اینیملس کی جو ریپروڈکشن ٹائم ہوتا ہے نیچر نے ان کو بڑا سنکرونائز کیا ہوا ہے. آئیبیکس تبھی بچے دے گا جب گراس ہری بھری ہوگی, لیکن یہ جو موسمیاتی چینج آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کے اندر ڈسپیرٹی لا رہی ہے. ڈسپیرٹی یعنی کہ آپ کے جو گھاس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جلدی گرین ہو یا لیٹ گرین ہو, اور اس دوران کیا کرے آئیبیکس یا پہلے بچے دے یا بعد میں بچے دے. تو اس سے کیا ہوگا, جیسے جیسے یہ جب چینجنگ آئیں گی تو آپ کا جو فورسٹ کا جو گرینری کا یا جو جنریشن کا پیٹرن چینج ہو جائے گا, تو ساتھ ساتھ آپ کی جو وائلڈ لائف ہے وہ بہت بڑے لیول پہ امپیکٹ ہوگی. اور یہ چیز گلوبلی دیکھی گئی اور ایون گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے. جیسے ہم ایک بات کو آگے لے کے چلے تھے خادم صاحب کہ جنگلات بہت ضروری ہیں, اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو انڈیجنس اسپیشیز ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے جب ہم جنگلات اور ان کو اگانے کی بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے جب کاٹنے کے ہم وجوہات کی بات کریں تو اس میں ظاہر ہے وہ انرجی ایک ٹاپ پہ آ جاتا ہے. تو اس میں کیا آپشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں, پن بجلی سمیت کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ جو جنگلات کے اوپر پریشر ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اور پھر کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھا کے جنگلات کے کٹاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہترین سوال ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا جاؤں ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر, جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو وائلڈ لائف کے اوپر دیکھا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نئی ڈیزیزز وائلڈ لائف کے اندر اسپریڈ ہوتی ہیں اس کا ایک سب سے بڑا کاز یہی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے, جس میں ٹیمپریچر کا رائز ہونا, جس میں ماسکیٹوز اور ادر انسیکٹس اس میں پھر پروپیگیشن ان کی شروع ہوتی ہے. دوسرے جو سنو فال جب کے پاس کم ہوگا, ظاہر سی بات ہے پریسپیٹیشن کم ہوگی تو وہ ویجیٹیشن کے اوپر بھی امپیکٹ ہے اس کا, پھر اس کی ہائبرنیشن کے اوپر امپیکٹ ہے. اسی طرح یہ ایک سارا ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے, سائیکل ہے جو کلائمیٹ چینج سے لنک کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کے اندر پیسٹ کا اٹیک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت کامن ہے. اچھا, پیسٹیسائڈس کا استعمال پھر الٹیمیٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ادر ایشو شروع ہوتا ہے. تو وہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور انٹیگریٹڈ کراپ روٹیشن اور انٹیگریٹڈ جو ایگریکلچر
ایگریکلچر کا کانسیپٹ ہے وہ ایک بہترین ایڈیشن ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کا پاسچر ایریا ہے وہ ایکسپوز ہوتا جاتا ہے, آپ کی وائلڈ لائف یا آپ کی جو لائف اسٹاک ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے, تو وہ اپر ایریاز میں جانے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ لائف اسٹاک اور وائلڈ لائف کا کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو یہ کچھ جو چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے لنک کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں آپشنز ہیں ہمارے پاس بہترین, چونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اتنا بڑا سورس پانی کا دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ کے پاس زبردست قسم کے یہاں سے آپ کا دریائے سندھ بہ رہا ہوتا ہے, دریا انڈس ریور ہے, گلگت ریور ہے, اسی طرح استور ریور, ہنزا ریور ہے. اچھا, ان ایریاز میں اگر آپ چیپ انرجی کے ساتھ ساتھ آپ کی کلین انرجی بھی ہے, اگر آپ اس کے اوپر ہائیڈرو پاورز کے اوپر آپ فوکس کریں, جو ابھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوا تھا جو بادشاہ ڈیم, داسو ڈیم کے اوپر. اسی طرح ایک پروجیکٹ ہمارے یہاں کافی عرصے سے لنگر آن ہے جو بونجی ڈیم کا ہے, بونجی ہائیڈرو پاور, جس کی 7,000 کیپیسٹی ہے میگا واٹ. اگر یہ 2-3 ڈیمز کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو نہ صرف ہمارا ایکو سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, ہمارا کاربن سنک بہتر ہو سکتا ہے, ہم کاربن جو کریڈٹس ہیں کاربن دنیا کو بیچ سکتے ہیں, دنیا آپ کو مزید فنڈنگ کر سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اسی کے علاوہ بہت سارا آپ کا ایریا ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے سولر کا پوٹینشیل ہے. کچھ ایریاز میں آپ لوگوں کو سولر کے اوپر جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں ان میں مینڈیٹری ہو کہ آپ سولر انرجی کے اوپر چلے جائیں, شفٹ ہو جائیں, بجائے آپ کی یہ جو تھرمل. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان میں جو ڈیزل جنریٹرز کا بڑا ایک پریکٹس پچھلے عرصوں سے تھی. اچھا, ڈیزل اور وہیکولر ایمیشنز کا سب سے بڑا امپیکٹ آپ کے گلیشیئرز کے اوپر ہوتا ہے, آپ کی ایگریکلچر کے اوپر ہوتا ہے. اس میں سے جو سوٹ اور کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں, نہ صرف یہ لوکلائز ہیٹنگ ان کی وجہ سے ہوتی ہے, بلکہ چونکہ یہ ہمارا سارا گلیشیٹڈ ایریا, تو ان کا امپیکٹ جو سوٹ کا امپیکٹ ہے یہ گلیشیئرز کے اوپر بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سنو کا میلٹ جلدی ہو جانا. پھر ہیومن ہیلتھ کے اوپر جو ڈیزیزز ہیں, انڈور ایئر پولوشن کا بہت بڑا ایشو ہے اس ایریے میں. اسی طرح جو ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں. ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ جو جس طرح دنیا کر رہی ہوتی ہے, اسی طرح اگر ہم جائیں بجائے وہ فرنس آئل اور کول کے اوپر, ہمارے پاس ہائیڈرو پاور کا بہت اچھا پوٹینشیل ہے. اسی سے ہم اپنی ان چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں, جو ایک ہی ہمارے پاس سورس ہے جو بہترین ہے اور دنیا کا سب سے چیپسٹ کلین انرجی ہے. بہت اہم نکات آپ کی طرف سے سامنے آئے ہیں. اس کے اندر حسین علی صاحب, جیسے آپ چونکہ کمیونٹیز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز کے اندر موبلائزیشن کا ایک بہت روبسٹ میکانزم ہو, افیکٹو میکانزم ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم درخت کے کاٹنے کی بات کریں تو وہ پھر کمیونٹی ہی ہے. تو کیسے کمیونٹیز کو انسینٹیوائز کیا جائے, ان کو کیا دیا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کمیونٹیز کے ساتھ, کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کلوزلی کام کرنا, ان کو یقین دلانا کہ ان کی حیات, ان کی زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ قدم ہے؟ جی بالکل. بیسیکلی جب تک آپ کمیونٹیز کو سینسٹائز نہ کریں تو یہ جو کلائمیٹ کا جو چینج ہے یا جو افیکٹ ہے, ہم اس کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو بھی ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے کا کوئی رسپانسبل نہیں. ہماری صرف 1% ہماری کنٹریبیوشن ہے, لیکن جو افیکٹ ہم پہ ہو رہا ہے وہ شاید 50% سے زیادہ ہو رہا ہے. جو آپ نے کمیونٹیز کی رسپانس کو دیکھا تو کمیونٹیز کا رسپانس ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ اگر آپ فارسٹ کٹنگ پہ جائیں تو لوگ, بہت سارے جگہوں پہ تو ہمارے جو اپر جو ڈسٹرکٹ سے گزر, ہنزا, نگر یا بلتستان, ایک تو وہاں پہ فارسٹ کی یا تو کوریج بہت کم ہے یا تو بہت پہلے اس کو کافی حد تک کاٹا بھی کیا ہے. لیکن جو ابھی جو کمیونٹیز ہے ان کے اندر ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کمیونٹیز کو درخت لگا کے موسم کو کنٹرول کرنے کا جو سینس ہے وہ بہت زیادہ میں نے نوٹس کیا ہے لوگوں کے اندر. اور ساتھ ساتھ میں چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہو, ان کو اپنا کردار ادا بھی کرتی ہے, اور ان کو اس سینس میں کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی کمیونٹی وغیرہ میں جائیں تو وہ ایک جنرل پرسپیکٹو میں یا گلوبل پرسپیکٹو میں ان کو کلائمیٹ چینج سمجھانے کی کوشش نہ کرے, بلکہ لوکلائزڈ وے میں ان سے بات کی جائے. کیونکہ ہم نے اپنی اس پریکٹس کو بڑا افیکٹو پایا. اب آپ کسی ویلی میں جائیں, وہاں جا کے ایک گلیشیئر ہوتا ہے جو کہ یہاں گلبستان میں ایک نارمل سی چیز ہے, اس گلیشیئر کو دکھائیں, ایک بزرگ سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میرے بچپن میں یہ گلیشیئر اتنا تھا اور ابھی یہ اتنا اندر کم ہو گیا. تو یہ جو سینس ہے یہ لوگوں کو, عام لوگوں کو یا جو ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو بیسیکلی یہ کلائمیٹ کا کنسیپٹ تو نہیں ہے, لیکن ان کو فیل تو ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز بھی ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پہاڑوں پہ موجود آئیبیکس بھی کم ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں انڈائریکٹلی تو وہ اویئر ہے, لیکن کلائمیٹ کے کانٹیکس میں اگر ان کو سمجھایا جائے اور اس کی جو میٹیگیشنز خادم صاحب نے بتائی, ہم ان کو یہ فورس کریں کہ جی آپ درخت نہ کاٹیں بلکہ درخت لگائیں, اور اس کے الٹرنیٹیو میں بہت سارے لوگ ابھی تو آلموسٹ گلبستان کے ہر کونے میں LPG کو یوز کیا جا رہا ہے, لوگ سلنڈرز یوز کرتے ہیں, اور ایون ہم
اپنے پروجیکٹ میں بھی ہم نے کافی جگہوں پہ لوگوں کو یہی ہم نے پروموٹ کیا ہے اور ان کو LPGs پرووائڈ بھی کیے, سلنڈر وغیرہ پرووائڈ کیے ہیں, اور فیول وڈ کے پلانٹیشن ہم نے کروائی ان کے لوگوں کی جو بیرن لینڈ وغیرہ پہ, تاکہ وہ جو فورسٹ میں جو نیچرل جو جنگل کاٹتے ہیں جن کو اگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو کم کرے. تو لوگوں کا جو اوور آل رسپانس ہے وہ بہت اچھا ہے. ہمارے لوگ اللہ کا شکر ہے گلبستان میں بہت اویئر ہے, اور وہ کلائمیٹ کے اس سارے جو چینج ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اور جہاں تھوڑی کمی بیشی ہے تو وہ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے اور ان کو اس چیز کے بارے میں سمجھائے. یقیناً, چونکہ اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ گلگت بلتستان میں کمیونٹی آرگنائزیشنز اور کمیونٹیز کے ساتھ جس طرح سے کام کیا گیا ہے 80 کی دہائی سے لے کے اب تک, تو ان میں اس لیول کا شعور تو آیا ہے کہ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور وہ کئی ایک معاملات کو اور اس کی باریکی کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں جیسے ادارے گورنمنٹ ہے, پھر اس کے بعد NGOs ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے, کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں متبادل انرجی کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے. اب یہ جیسے آپ چین کی بات کر رہے تھے خادم صاحب, یہ ایک انٹیگریشن ہے, ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. فارسٹ ہے, اس کے اندر وائلڈ لائف ہے, پھر اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج ہے, پھر اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں. یہ جو پورا ایک چین ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں 2-3 دہائیوں سے جو ٹرافی ہنٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ کس طرح سے جنگل نے نہ صرف لوگوں کو جیسے آپ نے کئی اس کے اچھا اسپیکٹس پہ بات کی, اس کے علاوہ نقد بھی دیا ہے, پیسہ دیا ہے, ان دا سینس کہ لوگ آتے ہیں ٹرافی ہنٹنگ کرتے ہیں مارخور اور آئیبیکس کا, اور اس سے ان کو اتنی خاطر خواہ بڑی بڑی رقم ملتی ہے, اور اس نے ان کے علاقے کے اندر کی ذات کے اندر اور کمیونٹی لیول پہ ایٹ لارج اس کے بڑے فوائد یقیناً ان تک پہنچے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرافی ہنٹنگ کا جو پروگرام ہے گلگت بلتستان کا اب تک کس طرح سے ایفیکٹو ہے, اس کا تعلق جنگل کے ساتھ, اور کس طرح سے معاشی فوائد, اور پھر اس سے کس طرح سے وائلڈ لائف کو پرزرو کرنے کے لیے لوگوں کے اندر آمادگی پیدا کی گئی ہے؟ عارف صاحب, بہترین آپ کا سوال ہے. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ جس طرح ٹرافی ہنٹنگ ایک سکسیس اسٹوری تھی GB کی, آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ہمارے پاس جو وائلڈ اسپیشیز ہیں ان کی پاپولیشن بہت کم ہو رہی تھی. اس کو کنزرویشن یا اس کی پروٹیکشن کا جو بہترین ٹول تھا وہ کمیونٹیز کے ذریعے ہی اس کو کنزرو کرنا تھا. اب جب کمیونٹی کو آپ اس کی امپورٹنس بتاتے ہیں, کمیونٹی ایک انڈیویجول بندہ ہنٹ کر کے کھا جاتا تھا, اب وہیں کمیونٹی جو ایک ان کے پاس ایک ریسورس تھا اس کو ایز اے ہول کمیونٹی اس کو آن کرتی ہے, کمیونٹی آنرشپ اس میں آ گئی. تو ایک مارخور کی جو ہنٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے اس میں ملتے ہیں. اچھا, یہی کانسیپٹ جو مارخور اور بلو شیپ اس میں آئیبیکس کی جس طرح کی ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح کیوں نہ ہم اس کو اگر ہم ریپلیکیٹ کریں فارسٹ کی طرف. اگر کوئی کمیونٹی اپنے فارسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کمیونٹی کو اتنے انسینٹیوز ہم اس کو دیں, اس کو کیلکولیٹ کریں, اس کو اس کی وجہ سے ریجنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ جو کاربن ایمیشنز ہیں اس کو کتنا ایبزارب کیا ہے. اب اس کی وجہ سے جو آپ کے گلوبل لیول پہ, ریجنل, سب ریجنل, گلوبل لیول پہ اس کے امپیکٹس ہیں. اب اس کی ٹرافی ہنٹنگ جو وائلڈ انگلیٹس تھے اس کا تو آپ کے ریجنل, آپ کے علاقے کے لیول پہ تھا, اب اس کا تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اگر اسی ہم پیٹرن کو اڈاپٹ کریں ہم اگر فارسٹ کنزرویشن کی طرف, تو یہ ایک بہت اچھی سکسیس سٹوری ہو سکتی ہے. کیونکہ کمیونٹیز کو جب آپ اس کی ریئلائزیشن کراتے ہیں اس جنگل کے اوپر, اس جنگل کو بچانے کے اوپر, اب جب بچاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہیں, اس میں آپ کی ہیلتھ کا ہے, آپ کی فلڈز, آپ کی لائیولیہڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے ساتھ ریلیٹ ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ کمیونٹی آنرشپ آئے گی, پھر ہم پلانٹیشنز کی طرف جائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمیں کمرشل فارسٹری کے ساتھ ساتھ جو نیچرل فارسٹ ہے اس کو بچانا, اس کی ریجنریشن اور اس کی پروٹیکشن کے ٹولز ہیں, وہ جو آپ کے بہت اچھے ٹولز ہیں دنیا میں, آپ کے GIS کے ذریعے کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے, پھر اس کی واچ اینڈ وارڈ بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بہترین جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ریلیجیس اسکالرس کا ہے, ان کو ہم آن بورڈ لیں, ان کو بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں, اس میں آپ کی یہ نیڈ ہے. اب اس بیلنس کو ذرا سا ہم امبیلنس کرتے ہیں تو ہم فلش فلڈز, ہیومن لاس, انفراسٹرکچر, ہم سائیکولوجیکل ٹراما میں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی فلڈس کی وجہ سے ایون کہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے, لوگوں کو جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں, اب کچھ بریجز آپ کے کولیپس ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس گرین نہیں آ رہا ہے. اچھا, لوکل لیول پہ ہم نے جو لوکل کراپس تھیں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ انڈیجنس کراپس ہیں, کراپ فارسٹ کے اندر, ایگریکلچر کے اندر آپ نے ڈائیورسفیکیشن کرنی ہے, آپ نے کراپ روٹیشن کرنی ہے, اور پھر لائف اسٹاک اور یہ ایگریکلچر اور فارسٹ کا ایک بڑا لنک ہے. اچھا, اسی طرح آپ کا جو دنیا آپ کی آرگینک کی طرف جا رہی ہے اور ہم اپنے ایریاز کو ہم بیرن چھوڑ دیتے ہیں, بجائے بیرن چھوڑنے کے آپ کے ریور بینکس کے ساتھ بہت بڑا ایریا آپ کے پاس خالی پڑا ہوتا ہے, اس کو ہم اس کی پلانٹیشن
پلانٹیشن کر سکتے ہیں, کمرشل پلانٹیشن. اس کے علاوہ جو عارف صاحب ایک میڈیسنل پلانٹس کا جو نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس ہیں ہماری ایگریکلچر لینڈس کے ساتھ ہماری جو فارسٹ لینڈ میں کمیونٹی کو, اس کے بارے میں ہم اگر اویئرنیس دیں اس سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں. ایک درخت کو کاٹنے کے بجائے اگر وہ نان ٹمبر مشروم کی گروتھ کلٹیویشن ہے, بہت اچھی مشروم ہم نے یہاں گلگت بلتستان کے بہت سارے ایریاز میں آپ کی مورل مشروم کی گروتھ بڑی اچھی ہے, وہ ابھی آپ کی مارکیٹ میں 40-50 ہزار کے جی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کمیونٹی کے ذریعے اویئرنیس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں, کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل بجا فرمایا خادم صاحب. اس کے اندر یقینی طور پہ اس کو بہت ہی محتاط انداز میں سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اس بیلنس کے اندر ہماری چھیڑخانی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جسٹ ایک ضمناً میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کمرشل فارسٹ جس طرح آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے, اگر آپ مختصراً بتائیں. کمرشل فارسٹ وہ ٹریز ہیں جو آپ کمرشلی اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں, ان کی گروتھ بڑی اچھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی جو فائر ووڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی, آپ کی لائف اسٹاک کے لیے جو آپ کو نیڈ ہے اس کو کھلانے کے لیے وہ پوری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل کنسٹرکشن پریکٹسز, ہم گھروں میں دروازے پینلنگ اس طرح کی چیزوں میں ہم یہ جو پائن یا ہمارے جو دوسرے درخت ہیں, کائل ہے, اسی طرح ہمارا چلگوزہ پائن, ہم روتلیس اس کو کاٹتے ہیں. اگر آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو اس گردوں میں سرفرنگا یا اس طرف جو کتپنا کا ایریا ہے وہ بالکل واٹر لاکڈ ایریا ہے, بالکل پانی کی بہت کمی ہے. اس ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا رشین اولیو کی پلانٹیشن ہے وہ کتنی اچھا. رشین اولیو کی جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں تو رشین اولیو نہ صرف آپ کی سوائل فرٹیلٹی کو امپروو کرتا ہے بلکہ ایٹماسفیئر کے اندر سے گرین ہاؤس گیسز کو سنک کرتا ہے, ایٹماسفیئر کے اندر سے نائٹروجن کو سنک کر کے اس کے روٹس کے اندر کچھ وائرس بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو امونیا میں کنورٹ کرتا ہے, کھاد میں کنورٹ کرتا ہے. تو یہ وہ اس طرح کے بہت سارے پلانٹس ہیں ہمارے یہاں جو انڈیجنس ہیں, لوکل ہیں, جن کے ذریعے سے, اور یہ بڑی ریپڈ گروتھ, اس کی کیئر کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, نہ اس کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر حسین علی صاحب کا کام اداروں کے ساتھ بھی ہے, کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اور پھر جنگلات اور پھر جس طرح سے وائلڈ لائف کی ہم نے بات کی ہے, جنگلی حیات کی, تو اس تمام کو بچانے کے لیے تو کس طرح کا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو آج کے اس ڈسکشن کے بعد جو میرے طرف سے جو پیغام جائیں وہ یہ ہے کہ وہ کمیونٹیز کی سینسٹائزیشن میں مزید انویسٹمنٹ کریں, اور جو درخت, کیونکہ کلائمیٹ جو چینج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سائنٹیفک جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اسٹیپ میں درخت لگائیں, کیونکہ ہم تو کوئی انڈسٹری وغیرہ تو ہم یہاں پہ لگا کے نہیں بیٹھے ہیں جس کی ہم کاربن ایمیشن وغیرہ کو کنٹرول کریں. تو جو کاربن ایمیشن ہمیں گلوبلی کہیں سے بھی آتی ہے انڈسٹریل ملکوں کی وجہ سے, تو اس کو سنک کرنے کے لیے ہمیں پلانٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ, ہمارے عوام بہت سینسٹائز ہے, وہ پلانٹیشن کرنا چاہتی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ وقت پہ ان کو اگر درخت پہنچائیں تو وہ درخت لگائیں, اور ہماری جو کلائمیٹ چینج کا جو افیکٹ ہے ہم اس کو گلگت بلتستان میں کم سے کم کر سکتے ہیں. خادم صاحب, چونکہ آپ کا کام ڈائریکٹلی, آپ تو ریگولیٹری ادارے ہیں, گلگت بلتستان کے EPA کا ایک اہم رول ہے. کس طرح سے کون سے ادارے, افراد اور کون سی ایسی کاوشیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کلائمیٹ چینج کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اور جس کو آپ احسن طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے ہم اقدامات اٹھائیں, گورنمنٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عارف صاحب, جیسے آپ ڈسکشن ہوئی, یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں ان کو ہم نارملی بیرومیٹرز آف کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, ایک سینسٹیو ایکو سسٹم کے اندر ہمیں اس میں جو کرنے والی چیزیں ہیں جو ایز گورنمنٹ یا ایز اے کمیونٹی, ایز اے نان گورنمنٹ, چونکہ ہمارے پاس اور کوئی الٹرنیٹ زمین نہیں ہے جہاں ہم جا کے بسیں اور یہاں سے نکل جائیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں جو ہائیلی سینسٹیو ایکو سسٹمز ہیں وہاں پہ ان نیسیسری جو فیسٹیوٹیز ہیں یا فیسٹیولز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہم چھوڑ دیں. گاڑیوں کا غیر ضروری استعمال ان ایریاز میں کم سے کم کریں, چونکہ ویہیکولر ایمیشنز کا بڑا رول ہے. ہمیں جو ڈیزل جنریٹرز اور اس طرح کی جو ڈسٹرکٹیو جو ہمارے پاس انرجی کے سورسز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں. اور دوسرا جو ٹورزم ہے اس کو ہم کسی ریگولیٹ کریں, جو ہمیں ماس ٹورزم سے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں یا ان کا جو امپیکٹ ہے بہت زیادہ ہے, اکنامک امپیکٹ سے زیادہ, بلکہ اکنامکلی وہ ہمارے لیے ڈیزاسٹرس ہے. تو ہم ایکو ٹورزم, ایڈونچر ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں, اور ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو ایز اے کاربن سنک ہم دنیا سے کو اپروچ کریں. بہت ساری فنڈنگز اویلیبل ہیں, انہی کے ذریعے سے ہم کمیونٹی کی سب سے بہترین جو کام ہے کمیونٹی کی ریزیلینس, ان کی اڈیپٹیشن اور ان کی اکنامک جو حالت ہے اس کو بہتر کریں گے, تبھی جا کے ہمارا فارسٹ بھی بچے گا, ہماری جو اوور آل ایکو سسٹم ہے اس پہ اس کے امپیکٹس بھی کم سے کم ہوں گے. سامعین محترم, جنگلات کی اہمیت اور اس کا جو تعلق ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ, اس پہ ہمارے شرکاء
اور ہمارے ماہرین کی گفتگو آپ نے سنی. ایک نعرہ تھا جو کہ کافی مشہور بھی رہا ہے کہ ایک بشر دو شجر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بشر کئی شجر. اگر ہم ہر شخص انفرادی حیثیت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہم درخت اگانا شروع کریں, ایک درخت اگائے, 2 درخت ہم اگائیں, اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اپنی ہی زندگی اور اپنی ہی بقا کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم گلگت بلتستان, پاکستان اور پھر اس پوری زمین کے اوپر جو خطرات ہیں ان کو ہم موسمیاتی تغیر کے حوالے سے ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں. موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی اہمیت کے موضوع پر مذاکرہ آپ نے سنا. اس کے لیے ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو تھے جناب خادم حسین, ڈپٹی ڈائریکٹر EPA, اور جناب ڈاکٹر حسین علی, سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے ریجنل مینیجر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عارف حسین عارف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابھی آپ نے مذاکروں کا سلسلہ موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں اور جنگلات کی اہمیت کے موضوع پر مذاکرہ سنا. میزبان عارف حسین, پروڈیوسر محمد اسماعیل, نگران اعلیٰ ڈاکٹر حسن فاروقی. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت.